لاک ڈاؤن ہوا تو لوگ گھروں میں محدود ہو کے رہ گئے، کاروبار زندگی معطل ہو گئے، بالخصوص وہ لوگ جو روزانہ کی روزی روٹی کماتے تھے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے تھے، ان کے لیے مسائل بہت زیادہ ہو گئے۔ تو اس مشکل وقت میں ہمیں اپنے ان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور ان کی مدد اور ان کی نصرت و اعانت کرنی ہے۔ اس کے تقسیم کار کو تھوڑا سا مؤثر بنا لیا جائے تو یہ وطن عزیز، یہ سرزمین کشادہ دل لوگوں کی سرزمین ہے۔ جب کشمیر میں زلزلہ آیا تھا تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا کہ لوگوں نے کس طرح دل کھول کے امداد کی، لیکن ایک منظم طریقہ کار نہ ہونے کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوئیں۔ اس وقت بھی یہ سلسلہ ہو رہا ہے کہ اہل خیر تو کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں تک رسائی ہو، لیکن بہت سارے پیشہ ور بکاری میدان عمل میں موجود ہوئے اور بعض جگہوں پہ چھینا جھپٹی کا ماحول بھی پیدا ہوا۔ تو میرے خیال کے مطابق سڑکوں پہ آ کے تقسیم کرنے کی بجائے اہل خیر کو اور جو کام کرنے والے لوگ ہیں، فلاحی تنظیمیں ہیں، ان کو وہ لوگ تلاش کرنے چاہیے اور ان تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ ہر محلے میں ایک مسجد موجود ہے اور مسجد کے اطراف میں 300 400 200 گھر موجود ہوتے ہیں جو مسجد سے وابستہ ہوتے ہیں۔ سارے لوگ نمازی نہ بھی ہوں لیکن مسجد سے وابستگی سب کی ہوتی ہے۔ تو مسجد کمیٹی اور امام مسجد کو سارے لوگوں کے حالات بھی معلوم ہوتے ہیں۔ تو اگر مسجد کے اندر ان لوگوں کی فہرست تیار کر لی جائے اور مقید حضرات جو محلے کے ہیں ان کی فہرست بھی تیار کر لی جائے، تو اگر ایک محلے میں 400 300 گھر ہیں تو اس میں 20 25 30 لوگ ایسے ہوں گے، 40 50 لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بیچارے اپنے گھر کا چولہا گرم نہیں رکھ پائیں گے، تو یہ لوگ ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو پورا محلہ مل کر کے، کیا اپنے ہی محلے کے 20 30 40 50 بھلے 100 آدمی ہی کیوں نہ ہوں، ان کی اعانت نہیں کر سکتا؟ تو یہ سب سے زیادہ حق بھی ہمسائے کا ہوتا ہے۔ ہمیں جو ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، بلکہ حضور نے ارشاد کیا کہ جبریل نے اس قدر مجھے ہمسائے کے حقوق کی تلقین کی کہ مجھے یوں لگا کہ وہ وراثت میں حقدار نہ قرار دے دیا جائے۔ تو اگر اسلام کے اس مزاج کو ہی ہم فالو کر لیں کہ ہم نے اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا ہے، اور ہمسایہ شریعت میں 40 گھروں تک ہوتا ہے، تو ایک آدمی اپنے اطراف میں 40 گھروں کو دیکھ لے اور ان 40 گھروں میں 2 گھر 3 گھر 4 گھر اگر ایسے ہیں کہ جو بیچارے اپنی زندگی کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے روز روٹی روزی کماتے ہیں اور روز کھاتے ہیں، تو 40 گھروں میں اگر 5 7 10 گھر بھی ایسے ہوں تو 30 لوگ مل کے ان کی کفالت نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ مساجد کا آتا ہے، اور وہ 300 گھروں پہ 400 گھروں پر مشتمل ایک محلہ ہوتا ہے جس میں ایک مسجد ہوتی ہے۔ اور وہ مساجد جن میں مخیر حضرات ہی زیادہ ہوتے ہیں، غربا نہیں ہوتے، جس طرح ہماری سوسائٹیز کے اندر مساجد ہیں۔ اور ایسے کچھ محلے بھی پائے جاتے ہیں کہ جہاں سارے ہی تقریباً غریب ہوتے ہیں، 2 4 صاحب خیر ہوتے ہیں، تو وہ ان کو پورا نہیں کر پائیں گے۔ تو وہ مساجد کچھ اس طرح 8 10 مساجد کو اپنے ذمے لے لیں اور وہاں سے ان کی کمیٹیوں کے ساتھ رابطہ کر کے وہاں کے غربا تک پہنچیں، اور اس میں بہت زیادہ اس بات کا خیال رکھنا کہ کبھی بھی عزت نفس کسی کی مجروح نہ ہونے پائے۔ پتہ نہیں یہ جو سیلفیاں ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں امداد دینے کی، یہ ماضی کی ہیں یا ان دنوں کی ہیں، بہرحال یہ جو بھی ہے یہ مناسب نہیں ہے۔
میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ انہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے گا۔ ان میں سے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے خرچ کیا بائیں کو اس کی خبر نہیں ہوئی۔ تو میرے حضور نے فرمایا کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان کو قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ تو اس لیے امداد کسی کو اگر دیں تو اس کی عزت نفس کا بہت زیادہ خیال اور لحاظ رکھیے، ایسا نہ ہو کہ اس کی تصویر یا لوگوں کے سامنے اس کی مدد کر کے آپ اس کو رسوا کر دیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے یہ تصور ضرور کر لیجئے گا کہ حالات کے بدلتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی۔ اگر اس کی جگہ ہم ہوتے تو اس عمل سے ہمارا روح سخن کیا ہوتا، ہمارا رویہ کیا ہوتا اور ہمارے احساسات کیا ہوتے۔ تو اس لیے مدد ضرور کیجئے گا، لیکن لوگوں کی عزت نفس کا خیال کیجئے گا، لوگوں کی تذلیل نہ کیجئے گا، اس کو تشہیر کا ذریعہ نہ بنائیے گا، بلکہ جو تنظیمات کام کر رہی ہیں وہ بھی اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ فنڈ کلیکشن کے لیے ان کو کچھ اپنا کام دکھانا پڑتا ہے، تو اگر وہ دکھانا چاہیں بھی تو وہ کام اپنا دکھا سکتے ہیں، نہ یہ کہ وہ لوگوں کے چہرے دکھائیں۔ اور میرا خیال نہیں ہے کہ اس کے لیے دکھانا ہی ضروری ہوتا ہے۔ ادارۃ المصطفیٰ بھی اللہ کی توفیق سے کچھ نہ کچھ کر ہی رہا ہے، لیکن آپ کو کہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، لیکن بہت سارے لوگوں تک ہمارے لوگ پہنچ ہی رہے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معاشرے کے اندر مجموعی طور پہ یہ کلچر فروغ پا جائے کہ ہم نے اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے، اور ہمسائیگی 40 گھروں تک ہوتی ہے، اور مساجد کو مرکز بنا کر کے اطراف پر غور و فکر کر لیا جائے، اور مخیر حضرات جو اپنے ملازمین ہیں ان کے اور جو ان کے رابطے میں لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں، تو اس معاشرے کے اندر خوبصورتی آئے گی، اور یہ ہمارے دین کا پیغام ہے۔